خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین، دل کو یقین ہے کہ علمدار ساتھ ہے، اور صدیوں سے اب تلک جو یہ پنجہ نہ جھک سکا، صدیوں سے اب تلک جو یہ پنجہ نہ جھک سکا، عباس تیرے ہاتھ پہ زہرا کا ہاتھ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی سیدنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا بالقاسم محمد، ثم الصلاۃ علی اہل طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ و اعدائہ و اجمعین من یومنا دعوتہ فی ھذا یوم الدین، عذب اللہ عنہم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی تمام تر تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، اور تمام تر درود و سلام ان ہستیوں کے لیے کہ جن کے صدقے سے پروردگار عالم نے اس کائنات کو نہ صرف خلق کیا بلکہ ان کے صدقے سے پروردگار عالم ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ بلند ترین صلوات محمد وآل محمد کی ذات میں۔ عزاداران مظلوم کربلا، پروردگار عالم نے اس کائنات میں لگ بھگ کچھ 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے تاکہ وہ دین پروردگار عالم کی توحید کی تبلیغ کر سکیں، اور سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا، اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ آپ نہ صرف رحمت للعالمین ہیں بلکہ ختم المرسلین بھی ہیں، یعنی آپ کے بعد نہ کوئی نبی آیا تھا، نہ آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اور جیسے ہی پروردگار عالم نے نبی کے اوپر رسالت کے سلسلے کو تمام کیا، وہیں اسی شجرہ طیبہ سے پروردگار عالم نے اسی نور سے امامت کے سلسلے کو جاری کیا، اور اس طرح سے جاری کیا کہ رہتی دنیا تک تا قیامت یہ امامت کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور رہے گا، پہلے امام سے لے کے آخری حجت تک۔ اللہم عزاداران مظلوم کربلا، جو ہی مولا کائنات اس کائنات نے آئے، ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا، اور مولا نے سب سے پہلی زیارت جو کی وہ رسول خدا کی زیارت کی، اور یہ اعزاز صرف علی و اولاد علی کو حاصل ہے کہ جب وہ کائنات میں آئے تو پہلی بار جب آنکھیں کھولی تو رسول کے چہرے انور کی زیارت کی، اور جب گفتگو کے لیے کلام کیا، لب کھولے تو رسول سے کلام کیا۔ عزاداران امام، مولا کائنات نے جیسے ہی رسالت کی آغوش میں قدم رکھا، آپ نے نور رسالت کی زیارت کی۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ امامت کے نور نے رسالت کے نور کی زیارت کی، اور رسالت نے اپنا علم امامت کے اندر منتقل کیا، اور جیسے ہی رسالت نے اپنے اس سارے علم کو امامت کے اندر منتقل کیا، ایک مرتبہ مولا کائنات گویا ہوئے اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ، یا قرآن کی کون سی آیت پڑھ کر سناؤ۔ عزاداران مظلوم کربلا، راوی لکھتے ہیں اور تاریخ کے تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ قرآن کے نازل ہونے سے 10 سال پہلے مولا کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کی کون سی آیت سناؤ۔ تو گویا اب میں یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ تمام مورخوں نے قلم اٹھا کر یہ لکھا کہ رسالت کے اظہار سے، یعنی قرآن کے نازل ہونے سے 10 سال پہلے علی نے قرآن پڑھ کر آغوش رسالت میں سنایا۔ تو اگر میں یہ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا کہ قرآن کے نازل ہونے سے 10 سال پہلے جو کچھ علی نے کہا وہ سب قرآن ہی تو تھا، یعنی کہ جو علی نے فرمایا وہ قرآن تھا۔ صلوات دے دیجیے محمد وآل محمد۔
عزاداران مظلوم کربلا، رسول کے سینے میں قرآن موجود تھا، چنانچہ یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول تب بھی رسول تھا جب رسالت کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، بالکل اسی طرح سے امام جب آغوش میں ہوتا ہے ماں کی، امام جب جھولے میں ہوتا ہے، جب پالنے میں ہوتا ہے، وہ تب بھی امام ہوتا ہے، جب وہ چلنا سیکھتا ہے وہ تب بھی امام ہوتا ہے، جب وہ جوانی کی آغوش پہ دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تب بھی امام ہوتا ہے، جب وہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تب بھی امام ہوتا ہے۔ امام کے معرفت میں، امام کے علم میں، امام کے موعظوں میں کسی بھی رائی کے دانے کے برابر بھی نہ کمی پہلے آتی ہے نہ کمی بعد میں آتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ایک محفل میں تشریف فرما تھے، اور دیکھیے میں آپ کو خصوصیات بتاتی جا رہی ہوں۔ ٹاپک ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے جو امام ہوتے ہیں ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر زبان میں، جس زبان میں سوالی ان سے سوال کرتا ہے، امام معصوم اسی زبان میں اس کو جواب دیتے ہیں۔ امام کو کسی ڈکشنری کی یا کسی زبان کے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کے پاس ہر زبان کا، کائنات کی ہر زبان کا علم موجود ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام جو تھے وہ تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ محمد حنفیہ بھی موجود تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے امام سے سوالات کیے اور وہ سوالات ہندی زبان میں تھے۔ اب امام نے اسے جواب دیا، اور جب وہ شخص سوالات کر کے چلا گیا تو ایک مرتبہ اس سے جب وہ شخص جو تھا وہ سوالات کر کے چلا گیا تو ایک مرتبہ اس سے محمد حنفیہ خاموشی سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ شخص گیا، محمد حنفیہ نے آگے بڑھ کر امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون سی زبان بول رہے تھے؟ تو امام نے فرمایا یہ ہندی زبان ہے۔ تو محمد حنفیہ بڑا حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ میں بھی یہ زبان سیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس دور میں جو ہے وہ 72 زبانوں کا رواج تھا، تو امام 72 کی 72 زبانیں جانتے تھے۔ امام معصوم نے فرمایا کہ میں اس دور کی بولی جانے والی 72 زبانیں جانتا ہوں۔ تو بڑا متعجب ہوئے جناب محمد حنفیہ، اور آپ نے کہا کہ مولا میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی جو ہے وہ ان 72 زبانوں کا علم حاصل ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اشارہ کیا اور وہاں صحن میں ایک مٹی کا ٹھیکڑا محمد حنفیہ اٹھا کر لائے اور امام کے ہاتھ میں دیا۔ امام نے اس ٹھیکڑے پہ پھونک ماری اور اس ٹھیکڑے کو محمد حنفیہ کے منہ میں رکھا۔ بس اس دن کے بعد سے روایت میں ملتا ہے کہ محمد حنفیہ جو تھے وہ 72 ملکوں کی زبانیں جانتے تھے، 72 زبانیں جانتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے پروردگار عالم کی طرف سے بنایا ہوا امام۔ جب واقعہ کربلا رونما ہو چکا تو اس کے بعد لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ معاذ اللہ اب ہم حسین کو قتل کر چکے، لہٰذا اب دین کی کنجی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس طرح سے چاہیں گے، جس کو چاہیں گے امام بنائیں گے۔ اب لوگوں نے جا کر کے محمد حنفیہ سے یہ کہا کہ آپ امام بن جائیں۔ آپ جانتے تھے کہ اس وقت کے امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، لیکن آپ خاموش رہے اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، چلو چل کے زین العابدین سے اس بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اور آپ گئے مولا کے پاس ان سب لوگوں کو لے کر، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے جب یہ سوال سنا تو آپ حرم میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جیسے ہی آپ حرم میں گئے، سب نے بڑھ کے حجر اسود کو بوسہ دیا، سلام کیا۔ محمد حنفیہ نے بھی حجر اسود کو بوسہ دیا، سلام کیا۔ جیسے ہی امام حجر اسود کے قریب گئے، ایک مرتبہ حجر اسود نے امام زین العابدین علیہ السلام کو سلام کیا۔ امام نے مسکرا کر جواب دیا۔ سب لوگ حیران ہو گئے اور حیران ہو کر امام کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھنے لگے اور ایک مرتبہ پوچھنے لگے کہ مولا یہ حجر اسود نے آپ کو سلام کیا؟ تو امام معصوم نے فرمایا کہ پروردگار عالم کی طرف سے جو بنایا گیا امام ہوتا ہے، اس کی یہی ایک خصوصیت ہے۔ یہ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اگر امام اس کے سامنے آ جائے تو حجر اسود پہ یہ لازم ہے کہ وہ امام کو سلام کرے، اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ بت میں تبدیل ہو جائے گا۔
عزاداران مظلوم کربلا پروردگار عالم کی طرف سے بنائے گئے امام میں اور امت کی طرف سے بنائے گئے امام میں یہ فرق ہوتا ہے کہ امت جو ہے وہ خانہ کعبہ کے کتنے بھی چکر لگا لے، طواف کر لے، اس پہ واجب ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ کافروں میں شمار ہو جائیں گے۔ اور اگر حجر اسود امام وہ ہوتا ہے کہ اگر حجر اسود امام کو سلام نہ کرے تو وہ بت میں تبدیل ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ سوال سے پہلے سوالی کا جواب بھی جانتا ہے اور سوال بھی جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے میرا مولا کہ آنے والا سوالی کس غرض اور کس نیت سے آیا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب امام حسین علیہ السلام نے احرام کھولا ہے اور حج کو عمرے میں تبدیل کیا ہے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ خانہ کعبہ بنیادوں سے چل کر امام کے پاس آیا اور امام نے اس پر ہاتھ رکھ کر کہا، ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ تو یہیں رک، میں تیری حرمت کی خاطر جاؤں گا، اور نہ صرف میں بلکہ اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی لے کر جاؤں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج جس بیوی کا پرسہ میں آپ کو دوں گی، آپ جس بیوی کا پرسہ دیں گے بیوی کو، بی بی ام رباب کو، جن کے بارے میں زیارت ناہیہ میں میرے امام معصوم نے فرمایا کہ میرا سلام ہو اس ماں پر، میرا سلام ہو جس کی مانگ بھی اجڑی، جس کی گود بھی اجڑی۔ اور زیارت ناہیہ میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں امام معصوم نے فرمایا کہ میرا سلام ہو اس بیوی پر جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے شام تک تبدیل ہوتی چلی گئی۔ عزاداران مظلوم کربلا، سکینہ وہ ہے جس کو امام حسین علیہ السلام نے نماز شب میں مانگا تھا، اور میرے مولا نے فرمایا تھا کہ بار الہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو کہ مجھ سے اتنی محبت کرے جتنی میری ماں فاطمہ میرے نانا سے کیا کرتی تھی، اور جتنا میرا نانا میری ماں فاطمہ سے کیا کرتا تھا میں بھی اس سے اتنی ہی محبت کروں۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب امام حسین کی شہادت ہو چکی اور سب کو قید کر دیا گیا زندان میں، تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کا یہ معمول تھا کہ اب زمین پر امام حسین کا نام لکھتی تھی اور گریہ کیا کرتی تھی اور اس نام کو چوما کرتی تھی۔ عزاداران مظلوم کربلا، لوگوں کی نیندیں حرام ہونے لگی۔ یزید ملعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حسین کی بیٹی سکینہ کو کسی الگ تاریک و تنگ زندان میں قید کر دیا جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، راوی بیان کرتا ہے کہ وہ زندان 9 در کے بعد کھلتا تھا اور اس میں اتنا اندھیرا تھا کہ دن کے وقت بھی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، اور اس زندان کی حالت ایسی تھی کہ وہ اس قدر تنگ تھا کہ اگر کوئی کھڑا ہو تو وہ دیواروں سے آپس میں ٹکراتا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو لے جایا جانے لگا اس زندان میں قید کرنے کے لیے، تو ایک مرتبہ میری بیوی نے اپنے بھائی کی ابا کا دامن پکڑ لیا اور میری بیوی نے رو کر فرمایا کہ بھیا مجھے بچا لو، میں اندھیرے سے بہت خوف کھاتی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد میں اپنے بابا کو یاد کر کے نہیں رہوں گی۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، بی بی سکینہ کو جب اس زندان میں قید کر دیا گیا تو بیوی کے رونے کی آوازیں آتی تھی، میری بیوی دیواروں سے سر ٹکراتی تھی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ شام غریبہ سے لے کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک سکینہ کے چہرے پر اتنے تماچے لگے کہ سکینہ کے رخسار اور آنکھیں ایک ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے میری بیوی کی بینائی چلی گئی تھی اور بیوی کو نظر نہیں آیا کرتا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ بچی ہے جس کے کانوں سے جب بالیاں چھینی گئی ہیں تو روایتوں میں ملتا ہے کہ صرف بالیاں نہیں چھینی گئی، بالیاں کھینچی گئی ہیں، اور اس طرح سے کھینچی گئی تھی کہ میری بیوی کے کانوں کی دونوں لو کٹ چکی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میری بیوی کے کانوں سے جو خون رستا تھا وہ ان کے آخری ہچکی تک رستا رہا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک رات ایسی آئی کہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی۔ جو ہی آنکھ لگی میری بیوی تڑپ کر اٹھی اور گریہ شروع کر دی۔
آج کی رات سکینہ بہت بے چین تھی۔ ایک مرتبہ رو کر فرماتی ہیں کہ پھوپھی اماں، میں نے خواب میں دیکھا کہ بابا آئے ہیں اور ان کا سارا لباس لہو لہان ہے، اور بابا مجھے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ سکینہ، تمہاری مصیبت کے دن ختم ہو گئے، اب ہم تمہیں لینے آئیں گے۔ بس حضرتداران مظلوم کربلا یہ جملے سننا تھے۔ ایک مرتبہ اہل حرم میں ماتم برپا ہو گیا۔ یزید کے کمرے تک، یزید کے گھر تک یہ آواز پہنچی ہے، اس کے کانوں میں یہ گریہ کی آواز پہنچی، اس کی نیند میں خلل پڑا۔ اس نے ایک مرتبہ دریافت کروایا کہ کیا ماجرا ہے۔ جب ایک سپاہی امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئے تو امام معصوم نے فرمایا کہ میری بہن نے ابھی خواب دیکھا ہے، خواب میں اس نے بابا کو دیکھا ہے، میری بہن بہت بے چین ہے، اسے چین نہیں آ رہا، اگر ہو سکے تو کسی طرح سر حسین زندان میں بھیج دو۔ بس حضرتداران مظلوم کربلا جو ہی سر حسین زندان شام میں آیا، ایک مرتبہ میرا مظلوم امام توقع بیڑی سنبھال کے اٹھا اور میرے امام نے فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابنا رسول اللہ۔ بس حضرتداران مظلوم کربلا سر حسین سکینہ کی گود میں آیا، سکینہ نے گریہ کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ میری بیوی روتی جاتی ہے، فرماتی جاتی ہے بابا آپ کے جانے کے بعد میرے چہرے پہ تماچوں کے نشان دیکھیے، بابا آپ کے چلے جانے کے بعد میری دامن میں آگ لگ گئی، بابا آپ کے جانے کے بعد میری گردن میں رسی بندھی، میں پنجوں کے بل چلتی رہی، بابا آپ کے جانے کے بعد میں نے بہت ظلم سہے۔ بس ایک مرتبہ روتے روتے میری بیوی خاموش ہو گئی۔ پھر میری بیوی فرماتی ہیں بابا کیا آپ نے کوئی ایسی ضعیفہ دیکھی ہے جس کا سن 3.5 برس کا ہو اور اس کے سر کے سارے بال سفید ہو چکے ہوں، کمر میں خم آ چکا ہو، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہو؟ بس حضرتداران مظلوم کربلا اور راوی بیان کرتا ہے کہ سکینہ بابا سے شکوہ کرتے کرتے خاموش ہو گئی، سکینہ کی آواز نہیں آ رہی۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے مخاطب کیا، سکینہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ام رباب نے مخاطب کیا، سکینہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی، سکینہ کا شانہ ہلایا اور فرماتی ہے میری بیوی انا للہ و انا الیہ راجعون، بیٹا سید سجاد سکینہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، الا لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔